إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فهك وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق حاضرین جمعہ اور میرے دینی ملنے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری پیاری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار اور لائق ہے۔ بعدہ درود و سلام کی بارشیں ہوں ان تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہم صلی علیہم وبارک علیہم۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے انشاءاللہ علم دین کی اہمیت، فضیلت پر باتیں ہوں گی۔ دوستو، بغیر کسی تمہید کے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر علم کی اہمیت
علم کی فضیلت اور میرے نبی کو اور مومنین کو مخاطب کیا اور مخاطب بھی ہوا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو سب سے پہلے جس آیت سے مخاطب ہوا وہ آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق تھی۔ گویا کہ اس چیز پر یہ دلالت کرتی ہے کہ اے نبی آپ پڑھیے، کس نام پہ پڑھیے؟ اللہ رب العالمین کے وجود کو جانیے، جنہوں نے آپ کی تخلیق کی، جنہوں نے آپ کو وجود بخشا، اس لیے آپ ان کے بارے میں پڑھیں، جانیں۔ اور جب تک نہیں جانیں گے اب اللہ رب العالمین کے وجود کو آپ جان نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کو آپ گہرائی سے نہیں پرکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، اللہ رب العالمین کی جلالت کیا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کیا ہے۔ یہ انسان پڑھے بغیر جان نہیں سکتا جب تک کہ وہ علوم کی گہرائیوں میں نہ اترے، جب تک کہ وہ علم کی گہرائیوں کو نہ چھانے، اور جب تک کہ وہ اسفار نہ کرے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی ذات کو نہیں جان سکتا، اگرچہ انسان اپنی زبان پہ کتنا ہی دعویٰ کر لے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اے نبی آپ پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، جنہوں نے آپ کو وجود بخشا۔ تو سب سے پہلے جو وہی ہے اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ میرے پیارے دوستو، صرف یہی نہیں، قرآن کریم کی کئی ایک آیات ہیں جو قرآن کریم علم کی ایک تعلیم، ایک شکشا پر دلالت کرتی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ علم کے بغیر دنیا کا کوئی فرد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، امیر ہو غریب، ہر انسان کے لیے علم ضروری ہے، اور یہ ان کا حق ہے، یہ کوئی اس کا حق چھین نہیں سکتا ہے۔ علم ہر انسان کا حق ہے، اس لیے انسان اس کے پیچھے تغوض کرنی چاہیے، اس کے پیچھے لگنی چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ موجودہ دور میں دیکھ لیں، آج جتنی بھی ترقیات ہو رہی ہیں، لوگ آج ہواؤں سے بات کرنے لگے ہیں، یہ تمام چیزیں علم کی بدولت ہے۔ انسان بیل گاڑی سے لے کر ہوائی جہاز تک کا سفر آپ دیکھ لیں، انسانوں نے چاندوں کے اندر کمندے ڈال دیے، انسانوں نے چندریان کے اندر جہاز بھیج دیے، یہ تمام ترقیات کس وجہ سے ہیں؟ علم کی بدولت ہے۔ میرے پیارے دوستو، اسی طریقے سے لوگ زمین کے خزانوں کو لوگ نکال رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ٹیکنالوجی، اور ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ یہ علم اور تعلیم اور ایجوکیشن کی بنیاد پہ ہے۔ اسلام چاہے دنیاوی ہو یا اخروی اس پر منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر کہا، حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت آدم سے مخاطب ہوا اور کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کو جمع کیا، جنوں کو جمع کیا، اور کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ أَتَجْعَلُ، اللہ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہے جو زمین پہ فساد برپا کرے، جو زمین کے اندر بگاڑ پیدا کرے، جو خون بہائے، ایسی مخلوق کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے وجود کو لا کر ثابت کر دیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے ممتاز ہو سکتا ہے، کسی پر برتری حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ اتنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ علم کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ایک فرشتہ، ایک نورانی مخلوق، اور کہاں مٹی کی حیثیت، جہاں پہ جنوں نے کہا تھا اے اللہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ گویا کہ جنوں نے اور شیطانوں نے مٹی کو حقیر سمجھا تھا، اللہ رب العالمین کو ایک عظیم مقصد تھا کہ آج ایک نورانی مخلوق اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ کو ایک مٹی پہ فوقیت دینا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العالمین نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے اور کہا جاؤ ان فرشتوں کے پاس، جنہوں نے کہا تھا کہ زمین پہ فساد اور برپا کرے گی، جاؤ ان کے سامنے اور بیان کرو۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کم علمی اور کوتا علمی کا انہوں نے اقرار کیا اور کہا
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اے مولا کریم تیری ذات سراپا پاک ہے اور ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے، جو چیزیں تو نے ہمیں سکھلایا ہے، جو علم کے خزانوں سے میرے علم کو اور میرے سینوں کو منور کیا ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو زیادہ جاننے والا اور سراپا حکمت والا ہے۔ میرے پیارے دوستو اس بات پہ غور کریں، ایک چیز باتیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے صرف پیشانی کو سجدے میں کھڑے رکھنے سے، پیشانی کو صرف سجدوں میں خم رکھنے سے دنیا کے اندر فوقیت اور سرداری حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتے تھے، فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی تقدیس تحلیل بیان کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ جنوں بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو آدم علیہ السلام نے حاصل کیا۔ کس بنیاد پر؟ انہوں نے دنیاوی علوم کو سیکھا۔ دنیاوی علوم اور اخروی علوم دونوں ضروری ہے، جو اس آیت ہمیں دلالت کرتے ہیں اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو سب سے پہلے میں علم کی اہمیت کو بتاتا ہوں۔ ایک علم کی اہمیت دنیاوی الگ ہے، کیونکہ علم دین کی کیا اہمیت ہے، دنیا میں ان کی کوئی حیثیت ہو نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل علم اور قرآن و حدیث کے اہل علم کو، قرآن حدیث کے سیکھنے والوں کو جو مقام اللہ رب العالمین نے دیا وہ دنیا کے کسی شخص نے نہیں دیا، کیونکہ دنیا تو عزت کرتی ہے کہ علم، دنیا تو عزت کرتی ہے مال والوں کو، دنیا تو محبت کرتی ہے جن کے پاس شہرت ہو، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ رب العالمین ان کا درجہ بلند کرے گا جو لوگ ایمان لے آئے، جن لوگوں نے ایمان لایا، اور وَأُوتُوا الْعِلْمَ درجات، اور جن کو علم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک کتاب و سنت کا علم اتنا مقام کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین ان کئی جگہوں پہ ان کی تعریف کرتا ہے، تو کہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہے، تو کہیں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے علم سے منور کیا، تو کبھی کہتا ہے کہ ہم نے حدیث کے الفاظ کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ رب العالمین جن کے ساتھ رحمت کا اور اللہ رب العالمین جن کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ، کتاب و سنت کی بصیرت اور ان کی بصارت عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ ہے کتاب و سنت کا علم۔ میرے پیارے دوستو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ اے نبی، اگر آپ کو دعا مانگنی ہے، اگر آپ کو دولت مانگنی ہے تو دنیا کا ساز و سامان نہ مانگیے، دنیا کا جاہ و جلال نہ مانگیے، بلکہ دعا کریں قل رب زدنی علما۔ اے نبی آپ کہیں کہ اللہ تو ہمیں علم کی دولت سے ہمیں منور کر دے، علم کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دے۔ وہ میرے نبی کو سکھلایا گیا، قرآن کی آیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا اور کہہ دیا کہیں پہ کہ یہ علم والے، ان کی تعریف یہ ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ہم قرآن کریم کے اندر جتنے بھی مثالیں بیان کرتے ہیں، قرآن کریم کے ہر ایک آیت پر تدبر کرنے والے یہ اہل علم ہے، یہی مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اہل علم کی کس طریقے سے تعریف کی، میرے پیارے دوستو غور کریں۔ یہ ہے علم کی اہمیت، کتاب و سنت کے علم کے متلاشیوں کی اہمیت، جو لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ مقام ہے۔ میرے پیارے دوستو اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، جو سب سے اس علم کے پیچھے پڑتا ہے، جو لوگ اس علم کے پیچھے لگتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا بشارت دی۔ ایک تو اس علم دین کی اہمیت ہے، اور اس علم کی حاصل کرنے والے کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، اسیر بن قیس ہیں۔ میرے پیارے دوستو اسیر بن قیس یہ مدینے سے چل کر دمشق کی مسجد ابو دردہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو دردہ، میں نے 1 مہینے کا سفر پرانے وقتوں میں، یہ میرے صحابہ کرام کا ذوق علم دیکھیے، علم حاصل کرنے کا ذوق دیکھیے۔ یہ آتے ہیں ابو دردہ کے پاس دمشق کی مسجد میں، یہ آرام فرما رہے تھے، آئے اور کہے کہ میں صرف اس لیے نہیں آیا ہوں، دنیا کی طلب میں نہیں آیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
اور بیان کرتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ ابو درداء اسی وقت بیگ الفاظ میں کہتے ہیں اے سنو اسیر سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص علم کی راہ میں، جو لوگ اللہ کتاب اللہ و کتاب رسول کے علم کے لیے نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے راستے کو، اللہ رب العالمین جنت کے راستوں کو ان کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کتاب و سنت کے علم کے جوڑاؤں کے لیے، ان کے حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے، نورانی مخلوق اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کے پیروں تلے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ اسی طریقے سے آسمان کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں، وَمِنْ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی ایک علم ہے، عالم دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک عبادت کرنے والے پر اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے 14ویں کا چاند تمام ستاروں پر ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور یہ انبیاء و رسل اپنے پیچھے کوئی دولت نہیں چھوڑتے، کوئی درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنے پیچھے علم کو چھوڑتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ابو درداء اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان کے سامنے دمشق کی مسجد پر محفلیں جمتی تھی۔ پرانے وقتوں میں جتنے لوگ حدیثوں کو سیکھتے تھے، مسجدوں کے اندر مشائخ بیٹھتے تھے، حدیثوں کو لوگ سنتے تھے۔ ایک معتزلی کا واقعہ ہے جو اس حدیث کو سنتا ہے کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ فرشتے اہل علم کے پیروں تلے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ایک معتزلی اس واقعے کو سنتا ہے اور اس حدیث کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر فرشتے ایک طالب علم کے پیروں تلے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں تو میں جب کل آئندہ آؤں گا تو میں جوتیاں پہن کے آؤں گا اور ان فرشتوں کے پروں کو توڑ دوں گا۔ انہوں نے مذاق اڑایا۔ جب آئندہ دمشق کی مسجد پر یہ شخص آیا اور کہنے لگا، یہ تصور کرنے لگا کہ آج میں نے فرشتوں کے پروں کو توڑ دیا ہے، انہوں نے حدیث رسول کا مذاق اڑایا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا پیر کام نہیں کرنے لگا، بیماریاں پڑ گئیں، یہاں تک ان کے پیر کو کاٹنا پڑا۔ میرے پیارے دوستو، جو شخص حدیث رسول سے مذاق اڑاتا ہے، معتزلی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اڑانے کا نتیجہ کیا ہوا۔ میرے پیارے دوستو، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کی فضیلتیں کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے، علم کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی موت کے بعد بھی، ان کی وفات کے بعد بھی اللہ رب العالمین اس علم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ اور حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے پیچھے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، او صدقۃ جاریہ، اگر انہوں نے کوئی صدقہ وغیرہ چھوڑا ہے، اگر انہوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں، اگر انہوں نے کوئی مشروعی کام کیا ہے، کوئی مسجدیں بنوائی ہیں، کوئی مدرسہ انہوں نے کھولا ہے، کوئی بیواؤں کے لیے کوئی یتیم خانہ کھلوایا ہے، تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کے نام اعمال کے اندر ان کے گناہ وغیرہ لکھے جاتے ہیں، ان کے ثواب ان کے نام اعمال کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ او صدقۃ جاریہ او ولد صالح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیک اولاد، اگر کسی نے کوئی نیک اولاد چھوڑا ہے تو نیک اولاد بھی کیا کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد نہیں بلکہ نیک اولاد کہا۔ اگر کوئی نیک اولاد ہے تو نیک اولاد بھی اگر انہوں نے چھوڑ کے مرا ہے تو ان کے اعمال، ان کا ثواب، اگر وہ دعا کرتی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپن میں رحم کیا تھا، تو ان کے اس دعا کو اللہ رب العالمین اس کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کے مرا ہے، ایسا علم کوئی کتابیں لکھی ہیں، کوئی تقریریں چھوڑی ہیں انہوں نے، کوئی تحریریں چھوڑی ہیں، تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کا ثواب ان کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، اس علم کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی بہترین بات کہی کہ لن تنال العلم الا بستہ، کہ تم علم حاصل کرنے کے 6 طریقے ہیں، 6 طریقوں سے ہی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 6 چیزوں کو پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے تو وہ شخص علم کو حاصل کر لے گا۔ لن تنال العلم الا بستہ سأنبئك عن تفصيل ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وارشاد استاذ وطول زمان۔ ذکاء، انسان کے پاس اگر قوت حافظہ ہے، کسی چیز کو اپنے دماغ میں رکھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک لڑکا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو، کوئی طالب علم ہو، یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، پھر وہ پریشان، وہ کتابوں کا بوجھ سہ نہیں سکتا، پھر وہ کتابوں سے پریشان ہو کر اپنی پڑھائی کو ترک کر دے گا۔ انسان کے پاس قوت حافظہ ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ انسان کے پاس قوت حافظہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، 10 سال کی عمر میں یہ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بے مثال قوت حافظہ اللہ رب العالمین نے نوازا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کے علاوہ بہت سارے محدثین ہیں، بہت سارے فقہ ہیں، جنہوں نے کم سنی اور کم عمری میں انہوں نے بہت ساری کتابوں کو یاد کر لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بصرہ کی مسجد میں، ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو ساتھی تھے، کلاس فرینڈ جو تھے، زمانہ طالب علم کی بات ہے، کہتے ہیں کہ بصرہ کے مشائخ کے پاس ہم لوگ آتے جاتے تھے، آتے جاتے 16 دن گزر گئے۔ وہاں کے مشائخ احادیث کو بیان کرتے تھے، تمام طلباء اس چیز کو نوٹ کرتے تھے۔ 16 دن گزر گئے، ان کے دوستوں نے انہیں مذاق کرنا چالو کر دیا کہ ہم حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، حدیثوں کو لکھتے ہیں، لیکن تم نہیں لکھتے۔ 16 دن گزر گئے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کون سی حدیثیں بیان کرتے ہو؟ لاؤ اپنی نوٹوں کو، اپنی کاپیوں کو لاؤ، میں بیان کرتا ہوں۔ 16 دن کے اندر 16,000 حدیثوں کو انہوں نے ازبر بیان کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہم نے کیا کیا، اپنی کاپیوں کے اندر جو احادیثوں کو ہم نے لکھا تھا، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو صحیح کرنے لگے۔ یہ ہے قوت حافظہ۔ اگر اس معیار کا نہ ہو، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو الگ الگ خداداد صلاحیتیں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر اپنے مائنڈ کو ناپنے کا ہر انسان کو طریقہ ہے۔ انسان جان سکتا ہے کہ میرے حفظ کا معیار کس بنیاد کا ہے، مجھے کتنی مرتبہ دہرانے سے یاد ہوتا ہے، یہ انسان کا معیار ہے۔ وَذَكَاءٌ وَحِرْصٌ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز کیا ہے، انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، تڑپ ہو انسان کے اندر علم حاصل کرنے کا۔ آپ ائمہ محدثین کو دیکھیں کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے اسفار کیے۔ بصرہ، دمشق، مدینہ منورہ، اس زمانے میں وسائل اور ذرائع نہیں ہوتے تھے، کئی مہینوں لوگ پیدل چل کر کے سفر کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں تلے آبلہ پڑ جاتے تھے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات سفر کے دوران پاؤں سے خون جاری ہو جاتا۔ اس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ وہ اجتہاد، انسان کے پاس اجتہاد ہو، کوشش ہو، علم حاصل کرنے کا کوشش ہو۔ میرے پیارے دوستو، تڑپ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو بیچ ڈالا، اپنے گھروں کو میں نے بیچ دیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں میں ایک جوتی تھی، اس جوتی کو بھی میں نے بیچ ڈالا، اور بیچ ڈالنے کے بعد میں یوں ہی پیدل سفر کیا کرتا تھا، جس وجہ سے میرے پاؤں تلے آبلے پڑ گئے تھے۔ وہ اجتہاد و بلغہ، انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے خرچ ہونی چاہیے۔ بغیر خرچ کیے ہوئے علم حاصل نہیں کر سکتے، چاہے دنیاوی معاملات ہو یا دینی مدارس ہو، ہر جگہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا، اس زمانے میں 1.5 لاکھ مجھ سے خرچ ہوئے، اور میں نے ابھی کہا امام یحییٰ بن معین نے تو اپنے گھر کو بیچ ڈالا۔ انسان پڑھائی میں خرچ بھی ہے، وبلغہ و ارشاد استاذ، جو 5 چیز ہے استاد کی رہنمائی۔ بغیر استاد کی رہنمائی کے کوئی شخص علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی رہنمائی ضروری ہے، استاد اس کو بتائے گا،
اور جو طالب علم سمجھتا ہے کہ بغیر استاذ کے میں صرف کتابوں سے علم حاصل کر لوں گا تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ استاذ ایک انسان ایک طالب علم کو بتاتا ہے، ان کو رہنمائی کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کے کئی استاذ ہوئے، انہوں نے کئی سال تک علم حاصل کیا، اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، امام مسلم رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، ائمہ اربعہ کو دیکھ لیں، ان کے کئی استاذ ہوئے، کیونکہ انہوں نے مختلف جگہوں میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ وطول زمان، اسی طریقے سے ایک طول زمان، لمبا وقت چاہیے۔ کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے ایک دو دن میں کوئی چیزیں حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ علم کی راہ میں 3 طرح کے طالب علم ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہی طالب علم کامیاب ہوتا ہے۔ ایک یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا، ان میں پہلا وہ ہے کوئی کتاب دیکھا میں پڑھ لوں گا، انہوں نے کتابیں کھولی نہیں، صرف کہتا میں پڑھ لوں گا، انہوں نے پڑھا نہیں، کچھ دنوں کے بعد ان کا عزم ٹوٹ گیا، ایسا طالب علم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا طالب علم ہے کچھ کتابیں کھولا تو 3-4 صفحہ پڑھا، ان کے بعد وہ بور ہو گیا، ایسا بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اثناء راہ بیچ راستوں میں اپنی پڑھائی کو چھوڑ دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیسرا طالب علم وہ کامیاب ہو سکتا ہے جنہوں نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی صحبتوں کو اور مصیبتوں کو جھیلا، وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ وَإِرْشَادُ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانٍ، تو لمبا وقت چاہیے۔ لمبا وقت آنے کے بعد انسان گرتا ہے، پڑتا ہے، اٹھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ایک کوشش کرنے والا ہی گرتا ہے۔ یہ انسان کہتا ہے ہماری زندگی میں چیلنجز آتی ہی نہیں، تم نے چیلنجز کا کبھی مقابلہ ہی نہیں کیا، تمہاری زندگی میں کیا پریشانیاں آئیں گی؟ جو گرتے ہیں، جو اٹھتے ہیں، جو مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، جو زندگی میں اونچے خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھنے کے لیے قلب سلیم چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، ہر انسان کی خواہش ہوتی کہ چاند تک چلے جائیں، پہلے تو پیدا کر قلب سلیم، پہلے تو اپنے آپ کو ڈھالو اس طریقے سے، تب تو تم بلندی کے مقام پہ جا سکتے ہو۔ انسان گرتا ہے، پڑتا ہے، اور گرتے پڑتے پھر وہ کامیابی کی دہلیز پہ جا کے قدم رکھتا ہے، تب کامیابیاں ان کے قدم بوس ہوتی ہے، ان کے قدم کو چومتی ہے۔ ایک ہندی کا شاعر نے کیا ایک خوب کہا ہے کہ جب پتھر پانی بن جاتا ہے، تو اس طریقے سے ایک شعر ہے، وہ ذہن میں میری بات نہیں آ رہی ہے، کہ اس طریقے سے انسان کوشش سے کرتا ہے، کوشش کرنے کے بعد اسے کامیابی ملتی ہے۔ اگر بغیر کوشش سے کوئی شخص اگر چاہتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بقدر القبض تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر من طلب الليالي ويحظى بالسيادة والنوالي ومن طلب العلا بغير قد أزال المرء بطلب المعالي۔ جو شخص بلندی کا طالب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پانی کے اندر جو موتی کا متلاشی ہوتا ہے، موتی کا ڈھونڈنے والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سمندروں کے اندر غوطہ لگاتا ہے۔ جو لوگ سرداری اور اپنے یہاں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ شارک مچھلی نگل جائے گی یا مختلف مچھلیوں کا ڈر ہے، بلکہ وہ اس کو ہدف رہتا ہے، ٹارگیٹ رہتا ہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو شاعر نے کہا یغوص البحر من طلب الليالي ويحظى بالسيادة والنوالي، اس طریقے سے وہ بلندیوں کو حاصل کرتا ہے۔ ومن طلب العلا بغیر قد، اور جو شخص بغیر کوشش کے چاہتا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اضاء العمر بطلب المحال، چھوٹی چیز سے کوشش میں انہوں نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ لو كان هذا العلم يدرك بالمنى، اگر یہ علم محض خواہشوں سے حاصل ہو جاتا تو دنیا کے اندر کوئی جاہل نہیں رہتا۔ ما كان يبقى في البرية جاہل، دنیا کے اندر کوئی جاہل نہیں رہتا، ہر انسان کامیاب ہو جاتا، ہر انسان۔ تو محض خواہشوں سے علم حاصل نہیں ہوتی، ان کے لیے لگانا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا علم کو سلام کرتی ہے، اور علم انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ جا کے کھڑا کرتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے ضروری ہے محنت۔ میرے پیارے دوستو، علم حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ضروری ہے، اس کے بغیر اگر کوئی کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ 3 ٹپس ہیں۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس اخلاص ہے، بغیر اخلاص سے کوئی شخص علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کے پاس للہیت ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی ہو۔ اگر انسان کے پاس ذوق علم ہے تو اخلاص نیت ضروری ہے۔ جیسے جابر بن عبداللہ ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، تو یہ صحابی رسول ہیں تو انہوں نے ایک حدیث کو سننے کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو جابر بن عبداللہ ایک حدیث کو سننے کے لیے مدینہ سے یہ شام تک چلے جاتے ہیں، 1 مہینے کا سفر۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے ایک حدیث جو بالواسطہ تھی، تو میں نے اس حدیث کو سننے کے لیے
عبداللہ بن انیس کے پاس جا پہنچا، شام کے پاس، یہ شام میں رہتے تھے، بعد میں شام چلے گئے تھے۔ انہوں نے ایک حدیث کو لینے کے لیے شام کا روانہ کیا، ان کے پاس جانے کے لیے سواریاں نہ تھیں، انہوں نے اونٹ خریدا، اور اونٹ خریدنے کے بعد انہوں نے 1 مہینے کی مسافت، آپ غور کر سکتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں لوگ سفر کرتے تھے، ڈاکوؤں کا خوف رہتا تھا، سفر کی صعوبتیں تھیں، اتنی مشکلیں تھیں۔ آج اگر ایک انسان کو کہا جائے کہ جاؤ فلاں ملک، تمہارے لیے ٹکٹ ہے، تمہارے پاس یہ سواریوں کے سارے وسائل، انسان نہیں جا سکتا۔ لیکن پرانے وقتوں کو آپ غور کریں تو اس وقت جابر بن عبداللہ سنتے ہیں حدیث کو، وہ مدینہ سے شام روانہ ہوتے ہیں، اور جانے کے بعد یہ عبداللہ بن انیس سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے واسطے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پھر اس حدیث، مشہور حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب قیامت واقع ہوگی تو ہر انسان ننگے دوڑیں گے، انسان ننگے دوڑیں گے، اس کے جسم کے اندر کپڑا نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو سننے کے لیے انہوں نے مدینہ سے شام کا سفر کیا۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کے پاس ذوق تھا، انسان کے پاس اخلاص ہو، انسان کے پاس للہیت ہو، تب وہ علم کو حاصل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کی جو دوسری چیز ہے کہ انسان کے پاس گفتار ہو، انسان کے پاس گناہ سے پاک ہو، انسان جھوٹ نہ بولتا ہو، انسان کے دلوں میں دھوکہ دھڑی نہ ہو۔ اگر انسان کے پاس یہ چیزیں ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کا نور حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد وقی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام وقی کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ درس مشاہد کے پاس، کیونکہ پہلے مسجدیں ہوا کرتی تھی، مسجدوں کے اندر محفلیں لگتی، اور اس حلقہ کے اندر وہ لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام وقی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیثوں کو سنتے لیکن وہ یاد نہیں کر پاتے تھے۔ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے استاذ، میں بہت ساری حدیثوں کو یاد کرتا ہوں لیکن میرے ذہن میں باتیں باقی نہیں رہتی، میں کیا کروں؟ شکوت الی وقی سوء حفظ فارشدنی الی ترک المعاصی۔ تو میرے استاذ نے کہا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فإن العلم نور، کیونکہ یہ علم نور ہے، کیونکہ علم نور ہے اللہ رب العالمین کا، اور نور ایک کیا ہے؟ روشنی ہے، اور گناہ ایک گمراہی ہے، ایک ضلالت ہے، ایک تاریکی ہے، دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تم کیا کرو؟ میرے استاذ نے مجھے گناہ چھوڑنے کی وصیت کی، اس دن کے بعد میں نے گناہ سے تائب ہوا، گناہ کو میں نے چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی بیان کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں وہ تمام چیزیں بیٹھ جاتی تھیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے کتاب و سنت کا، تو گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر گناہ نہ ہو، اگر گناہ آپ کے پاس ہیں، آپ کے اندر اخلاقی گراوٹیں ہیں، تو پھر آپ اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ مشہور ہے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب یہ جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، ان کی ماں کی زبان سے انہوں نے کئی محدثین کا اس زمانے میں انہوں نے تذکرہ سنا تھا، ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی علم حاصل کروں۔ تو جب یہ جا رہے تھے، ان کی ماں نے کی وصیت کیا تھا کہ بیٹا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، تم جھوٹ مت بولنا۔ تو بتائیے، علم کی راہ میں روانہ ہو رہے ہیں، ماں سکھلا رہی ہے کہ بیٹے تم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، علم حاصل کرنے جا رہے ہو۔ لیکن قافلوں نے جب قذافوں نے، لٹیروں نے اس قافلوں کو لوٹا، تو اس بچے نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میرے پاس یہ اشرفیاں ہیں کہ میری ماں نے میرے کوٹ کے استر میں سل دی ہیں۔ پھر اس چیز کو جب نمودار ہوا، وہ اشرفیاں نکلی، تو ان ڈاکیوں نے اتنا زیادہ متاثر ہوا، اور متاثر ہونے کے بعد انہوں نے اس چیز سے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد وہ تمام ڈاکو اللہ رب العالمین کے راستے میں آ گئے۔ تو یہ غور کریں۔ تیسری چیز ہے، وقت کی کمی ہے، تیسری چیز ہے ایک علماء کی قدر کریں۔ اگر انسان علم حاصل کر رہا ہے کتابوں سے اور علماء کی قدر نہیں، تو پھر وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ارشاد و استاذ کے پیش نظر علماء کی قدر ہے، علماء کی قدر کریں، اپنے بڑوں کی قدر کریں۔ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں، بزرگوں کے پاس بھی تجربے ہوا کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے تجربے اپنے اولاد کو بتلاتے ہیں۔ حالانکہ اولاد خراب سمجھتی ہے کہ اس بڈھے کو نالج ہی نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، لیکن اولاد کو جب اس عمر میں اولاد پہنچتی ہے پھر سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بزرگوں کی اور اپنے جو علم والے ان کی عزت کریں، تبھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، مشہور واقعہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ہارون رشید کے بیٹے جو آمین مامون تھے، یہ شاہی دربار تھا، یہ آتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا کہ ان کی جوتیاں صحیح کرنے کے لیے آمین مامون لڑ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد کی جوتی میں صحیح کروں گا۔ دونوں آپس میں لڑ پڑے، آخر میں استاد نے کہا کہ نہیں، تم دونوں ایک ایک جوتی صحیح کرو۔ تو اس طریقے سے جذبہ ہونی چاہیے۔
پھر اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ مامون جب خلافت پہ آیا تو انہوں نے علماء کی اس قدر قدردانی کی کہ اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان کی کتابوں کو لیا اور ترازو کے اندر سونے اور چاندی سے تولنا چالو کیا اور ان چاندی اور سونے کو انہوں نے اس کے اوپر انعام دیا. اس طریقے سے علماء کو لوگوں نے قدر کیا. اس کے بعد علم حاصل کیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے, جو اللہ رب العالمین کے واسطے تقوی اختیار کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے, اس کے بدولت جس راستے پہ ہو جاتا ہے اس راستے کو اللہ رب العالمین آسان فرما دیتا ہے. میرے پیارے دوستو, اس وجہ سے یہ علم کس طریقے سے حاصل کیا جائے گا اور کن چیزوں کو میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا. اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی حدیث, تو علماء کی عزت کریں اور ایک چیز یاد رہے, اگر علماء نہ ہو, میں علماء سے کتاب و سنت کے عالم کہہ رہا ہوں, تو پھر انسان گمراہ ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد. اللہ رب العالمین علم کو یوں ہی نہیں اٹھا لے گا, بلکہ اللہ رب العالمین ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ رب العالمین علم کو علماء کی موت دے کر اٹھائے گا. حتى لم يبقى عالم, یہاں تک کہ جب عالم کوئی باقی نہیں رہے گا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے, یہ رونما ہو رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر فسئلوا, کئی ایک کتاب اردو کی کئی ایک کتابوں کو پڑھ کر وہ فتوے دیں گے. فسئلوا, ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا. فافتوا, وہ فتوے دیں گے, وہ جاہل فتوے دیں گے. اور فضلوا واضلوا, خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. کتاب و سنت کا علم لگنا پڑتا ہے ان کے پیچھے, کئی سالوں کی محنتوں کے بعد انسان اس علم کے گوہروں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے, ان کے بعد ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے. میرے پیارے دوستوں, اس لیے ضروری ہے کہ اس دور میں, کیونکہ فتنے کا دور ہے, اس دور میں صحیح علماء سے جڑیں, کیونکہ ہر چیز کے فتنے ہیں. اگر آپ صحیح علماء سے نہیں جڑیں گے پھر آپ کے عقائد برباد ہو جائیں گے. اور اللہ رب العالمین جتنے انبیاء کرام تھے, تمام لوگوں نے سب سے پہلے لوگوں کے عقائد صحیح کیے. اگر آپ کے عقائد خراب ہیں, چاہے آپ کتنے عبادات کر لیں, آپ کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوگی. عبادت کے قابل قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو, اتباع ہو. کوئی بھی عمل کے قبول کے لیے 3 شرطیں ہیں. آپ کے عمل کے اندر اخلاص ہو, وہ اتباع رسول ہو, توحید کے مطابق ہو. اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق آپ کی عبادتیں نہیں ہیں تو آپ کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اس لیے میرے پیارے دوستو, کوشش کریں اور علماء سے جڑے, کیونکہ یہ فتنے کا دور ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم فتنے کے دور میں تم ہدایت یافتہ علماء اور راشدین کو تم پکڑے رہو. تمسکوا علیہا وعضوا علیہا بالنواجذ, تم اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے رکھو. کیوں؟ فإن كل محدثة بدعة, یہ بدعتوں کا دور ہے اور ہر بدعت گمراہ ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی جانب دھکیلنے والی ہے. اس لیے آپ صرف موبائلوں کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ موبائل کے اندر بہت سارے ایسے خرافات ہیں جو دین کے نام پر لوگ اپنے دھندے چلا رہے ہیں. صرف داڑھی کی بنیاد پہ کوئی عالم نہیں ہو جاتا, صرف ڈریس کی بنیاد پہ عالم نہیں ہو جاتا. عالم وہ ہے جن کا منہج صحیح ہو, جن کا منہج صحیح ہو, جن کے عقائد صحیح ہو. ان تمام چیزوں کو آپ کو پرکھنا ہے اور یہ پرکھ اس وقت معلوم ہوگی جب آپ علماء سے جڑیں گے. اس سے اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ مولا کریم ہمیں علماء کی قدر اور اسی طریقے سے ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.